وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ المؤمنون، آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 4۔ پچھلی آیات کی تھوڑی سی سمری کرنا چاہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً، تحقیق، ثابت شدہ بات کہ ایمان لانے والے کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں یعنی ایمان لانے والے، کچھ آگے کام بتائے جائیں گے کہ وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان کی کوالٹیز یا ان کی صفات کیا ہیں۔ الذین ہم کی ضمیر اب یہاں پر کہاں جاری ہے؟ ان لوگوں کی طرف جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا ذکر نہیں کیا، پڑھنے کا ذکر نہیں کیا، ادا کرنے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ عربی زبان ایک اتنی جامع زبان ہے، اس میں ہر ایکسپریشن کے لیے علیحدہ علیحدہ ورڈز موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں بات ہوئی ہے خشوع کی، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس چیز کے بارے میں ذکر کیا کہ ایک ورڈ کے اندر بہت سارے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، تو خشوع کہہ کے بہت ساری چیزوں کو ایک ہی جگہ کمبائن کر دیا گیا ہے۔ اور خشوع تب آتا ہے جب انسان سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کرے۔ خشوع ایک دم سے نہیں آتا، اس کو یہ ایک کیفیت کا نام ہے اور اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اس پہ بہت کوشش کرنی پڑتی ہے انسان کو۔ تو اس کوشش تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تو انسان کو نماز کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ جو پابند ہو جاتا ہے 5 وقت کی نماز کا، وہ پھر آہستہ آہستہ اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے، ڈر کی، رسپیکٹ کی، اوبیڈینس کی، بندگی کی، عاجزی کی ایک کیفیت ہے اوورال جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ اور وہ جب نماز میں طاری ہونے میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے، نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے میں جب انسان کامیاب ہونے لگتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ نیکسٹ سٹیپس کی طرف جاتا ہے۔ نماز میں خشوع کرنے والا اپنی زندگی میں بھی خشوع کرنے لگتا ہے، اس کی پوری زندگی خشوع اور خاشع کی طرح گزرتی ہے، یعنی اللہ کی بندگی میں گزرتی ہے، اور وہ کیفیت صرف نماز تک نہیں رہتی، وہ اس کی اوورال پوری زندگی کے اوپر چھا جاتی ہے۔ وہ ہر قدم پر ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، اس کے اوپر اللہ کی بندگی کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے اوپر عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایسا انسان جو اس خشوع کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، تو اگلی آیت کیا ہے؟ والذین ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کامیاب ہونے والوں کی طرف۔ وہ جو نمازوں میں خشوع کرنے لگتے ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ عن اللغو معرضون، آہستہ آہستہ ان کی طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے لغویات سے، جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے غفلت میں ڈال دیں، ایسے تمام کام جو بیکار بے فائدہ ہیں، جس سے آپ اللہ سے دور ہو رہے ہوں، جو وقت کا ضیاع ہے، جس سے کچھ آپ لرن نہیں کر رہے، کچھ پروڈکٹیو نہیں ہو رہا، محض فضول کام جن کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے، جس میں خالی گپ شپ لگاتے رہنا، شاپنگ کرتے رہنا، بلا ضرورت پارٹیز کرتے رہنا، بلا ضرورت گیمز، ڈرامے، سانگز، یعنی یہ سب چیزیں جن کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے، جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہیں، جو آپ کو غافل کرتی ہیں چیزیں نمازوں سے بھی، اور ان کے اندر مشغول ہو کر انسان جب اللہ کو بھولنے لگتا ہے، تو وہ تمام چیزیں لغویات میں آ جاتی ہیں، اور یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھ لی۔ تو وہ شخص جو نماز میں خشوع کرنا جان جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ طبیعت اس کی ہٹنا شروع ہو جاتی ہے لغویات سے، وہ لغویات سے دور رہنا شروع ہوتا ہے، اور یہ آٹومیٹیکلی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا کام صرف کیا ہے؟ نماز میں خشوع کو ڈیولپ کرنا، باقی کے کام آہستہ آہستہ خود بخود ہوتے جائیں گے، آپ کو ان پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ جو سب سے زیادہ محنت کرنی ہے وہ نماز پہ کرنی ہے۔ نماز آپ کہہ لیں کہ کنجی ہے، چابی ہے
سب لاکس کی، سارے لاک کھل جائیں گے نماز کو اگر ہم صحیح طریقے سے پابندی کے ساتھ خشوع کے ساتھ پڑھنا جان جائیں تو یہ جو محنت کرنے کا کام ہے وہ نماز پہ ہے، پھر باقی کے کام آہستہ آہستہ خود بخود ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے کہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی نا کہ نماز ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے، یہ صرف محض ایک ریچول یا ایک عبادت کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ نماز سکھاتی ہے، بندگی کا طریقہ نماز سکھاتی ہے، عاجزی نماز سکھاتی ہے، دنیاوی کاموں کو ترتیب سے وقت کی پابندی کے ساتھ کرنا نماز سکھاتی ہے۔ تو جو انسان نماز کے اندر کام کر لیتا ہے، زیادہ محنت کر لیتا ہے، اس کے لیے باقی چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں۔ پھر اگلی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ والذین، وہ لوگ، ہم کی ضمیر اب جا رہی ہے کامیاب ہونے والوں کی طرف، نمازوں میں خشوع کرنے والوں کی طرف، لغو سے اعراض کرنے والوں کی طرف۔ وہ سب لوگ کیا کرتے ہیں پھر؟ للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو زکوٰۃ کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اس کو ہم دو معنوں میں لیں گے، کیونکہ زکوٰۃ ایک تو ہے وہ فرض صدقہ جو ہر کمانے والے انسان پر اور جس کے اوپر جو ایک خاص مالیت کا مالک ہے، جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال ہے، اس کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ، اور یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کو کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ مال کے کچھ حصے پر، جیسے مال ہے آپ کے پاس، آپ کی سیونگز ہیں، اس کے اوپر سال گزر گیا اور سال آپ کے پاس وہ جمع رہا مال، تو اس کے اوپر 2.5% اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آپ کو غریبوں کو دینا ہے، وہ ان کا حق ہے غریبوں کا۔ وہ لیکن بحث بعد میں کریں گے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات بعد میں کریں گے۔ یہاں پر ایک جنرل اس کا ٹرم ہم لیتے ہیں، جنرل، کیونکہ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ بعض لوگ تو اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی مال جمع ہی نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ بنے، اور پھر جو کم عمر لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم پہلے اس کا ایک جنرل میننگ سمجھیں گے۔ للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کا لفظ نکلا ہے زا کاف یا سے، اس کا میننگ ہوتا ہے پاکیزگی اختیار کرنا، پیوریفیکیشن کا عمل، یا جیسے فاعلون فعل سے نکلا ہے عمل کرنا، تو پیوریفیکیشن کا ایک عمل جو ہے وہ ایک اس کا جنرل میننگ ہے۔ اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں تزکیہ کا عمل، آپ نے تزکیہ کا لفظ سنا ہوگا۔ تو اس میننگ میں ہم آج اس آیت کو پڑھیں گے کہ وہ لوگ اپنا تزکیہ شروع کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنا شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز میں اللہ کے سامنے خشوع سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ لغو سے بچتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک تو ظاہری پاکیزگی ہے نا، ظاہری جسم کی صفائی ہے، طہارت ہے۔ ایک ہماری اندرونی پاکیزگی ہے اور اندرونی صفائی ہے، دل کی آپ کہہ لیں کہ بیماریاں یا دل کے داغ دھبے۔ جب انسان اس کیفیت میں آنا شروع ہوتا ہے نا، اللہ کی بندگی کی کیفیت میں، آہستہ آہستہ اس کو اپنے اندر بہت ساری برائیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ برائیاں اب اس کو ہٹانی ہیں، اور اس عمل کو اپنی ایک تو برائیوں کی ریئلائزیشن، ایک تو نظر آئیں وہ گناہ، وہ ہمارے برے کام جو ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں کہ یہ وہ کام ہیں جو اللہ کو برے لگتے ہیں، میری پرسنالٹی کے اندر میری یہ ہیبٹس ایسی ہیں، اور یہ ہر انسان اپنے بارے میں خود جج کر سکتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا کس کے دل میں کیا ہے۔ میں اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہوں، میرے اندر یہ والی ہیبٹس ہیں، یہ میری اندر برائیاں ہیں جن کو مجھے دور کرنا ہے، اور یہ وہ برائیاں ہیں جو اللہ کو میرے اندر پسند نہیں ہیں، اور ہر انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے، مگر اس کی پہچان وہی لوگ کر پاتے ہیں جو پچھلے 2 عمل سے گزر کے آتے ہیں۔ جب انسان خشوع اختیار کرتا ہے نماز میں، 5 وقت اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو اپنی برائیاں بھی پھر نظر آنا شروع ہوتی ہیں۔ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ پاک صاف ہو جائے، ان سائڈ آؤٹ سائڈ پاک صاف ہو جائے، وہ ایسا ہو جائے کہ پریزنٹیبل ہو جائے اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے وہ ایسا ہو جائے جیسا رب اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ریئلائزیشن ہے اپنے گناہوں کی، یہ بہت اہم ہے،
اور میرا خیال ہے سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے یہ انسان کے تزکیے کے اندر، گناہوں کی پہچان ہو جانا۔ بعض دفعہ ہم لوگ پہچان ہی نہیں کر پاتے کہ میرے اندر کیا برائی ہے، تو اس کی پہچان ہونا اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اپنے اندر سے نکالنا، اس کی صفائی کرنا، اس عمل کو کہتے ہیں تزکیہ کرنا۔ تو اس میں اب مثال ہے، جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ یہاں پر ایک اسکالر آئے، بہت بڑے شیخ آئے یہاں پر ہمارے پاس، اور آڈیٹوریم بھرا ہوا، کھچا کھچ، تھاؤزنڈس آف لوگ تھے، آڈینس تھی ان کو سننے کے لیے بیٹھی ہوئی، اتنا مجمع لگا ہوا کہ لائنیں لگی ہوئی تھی، لوگ ویٹنگ لسٹ پہ تھے، ان کو سننے کے لیے لوگ آئے۔ اب لوگ سارے آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بیان دیا، بیان دینے کے بعد جو بات میرے ذہن میں رہ گئی، یہ بہت سال پرانی بات ہے، میرے ذہن میں یہ بات رہ گئی۔ ایک لڑکی نے ہاتھ کھڑا کیا کوسچن آنسر سیشن میں، اس لڑکی نے اتنے بھرے مجمع میں یہ بات کی، سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ شیخ مجھے یہ بتائیں کہ میرے اندر ایک خرابی ہے، ایک برائی ہے، میں اس کو دور کرنا چاہتی ہوں، میرے سے حجاب نہیں لیا جا رہا۔ یعنی اس نے سب کے سامنے یہ بات کی کہ میں حجاب نہیں لیتی، میں پڑھتی ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی کی، میں حجاب نہیں لیتی، لیکن میں لینا چاہتی ہوں، اور مجھے اس چیز میں بہت دقت ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسے جگہ سوسائٹی میں پڑھتی ہوں جہاں پر یہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، میری دوستیاں ہٹ جائیں گی، میرے سے لوگ دور دور ہونا شروع ہو جائیں گے، تو میں لیکن لینا چاہتی ہوں۔ تو سبحان اللہ، اس شیخ نے اتنی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ لیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ لیں یا نہ لیں، یا آپ لیں گی انشاءاللہ ان فیوچر میں، اللہ جب آپ کو ہدایت دے گے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ گلٹ ہے جو آپ کے دل کے اندر ہے کہ آپ غلط کام کر رہی ہیں۔ یہ جو گلٹ ہے نا اپنی برائی کے اوپر، یہ اصل چیز ہے۔ جب انسان کے اندر سے یہ گلٹ ختم ہو جائے نا، تو سمجھیں آپ کو بہتر ہونے میں کوئی چیز پھر مدد نہیں کر سکتی، آپ کو اللہ کے قریب جانے میں کوئی چیز پھر مدد نہیں کر سکتی۔ گناہ پہ گلٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ہر انسان مختلف سٹیپس پہ ہے، کوئی عمل کر لیتا ہے، کسی کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کسی کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اور ہر انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ مختلف ہے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان سعیکم لشتی، تم سب کی کوشش مختلف مختلف ہے، تو ہر کوئی مختلف سٹیپ پہ ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ کوشش جاری رہنی چاہیے، یہ گلٹ رہنا چاہیے کہ میں یہ غلط کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، مجھے اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ پھر پتہ ہے کیا ہوگا، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، وہ کام آپ عمل میں آ جائے گا، آہستہ آہستہ وہ عمل میں آ جائے گا، لیکن عمل میں تب تک نہیں آئے گا جب تک کہ گلٹ پیدا نہیں ہوتی۔ اگر پہچان ہی نہیں ہے نا گناہ کی، پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے تزکیے کے عمل میں، آپ کی گناہ کی پہچان۔ تو جو لوگ خشوع کرنا جان جاتے ہیں، خاشع بن جاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنے گناہوں کو پہچاننے لگتے ہیں۔ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی برائی ہوگی، ہم لوگ تو گناہوں کے پتلے ہیں، ہم لوگ تو خطا کار لوگ ہیں۔ کسی میں کوئی جھوٹ بولنے کی ہیبٹ ہے، بات بے بات جھوٹ نکل جاتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے، تو وہ آہستہ آہستہ پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں نے تو اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے نماز میں اس گناہ کو لے کر کیسے اللہ کے سامنے جاؤں۔ وہ آہستہ آہستہ پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ کچھ لوگوں کو غیبت کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے، وہ اتنی گوسپ کرتے ہیں، گوسپ کرتے کرتے آہستہ آہستہ منہ سے نکل جاتی ہے بات، کیونکہ جب ہم بہت گوسپ کرتے ہیں تو ہم کس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اس ہیبٹ کو پہچاننا ضروری ہے، پھر اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں پیوریفیکیشن کا عمل، جس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، للزکاۃ فاعلون، وہ اپنے اس عمل کے اندر آتے ہیں، پیوریفیکیشن کے عمل کے اندر وہ لوگ آ جاتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرنا شروع کرتے ہیں، نہ صرف ظاہری۔ اللہ جو ہے غیور ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ غیور ہے، اور اللہ ایسے دل میں نہیں جاتا جہاں پہلے سے ہی بہت گندگی ہو اور پہلے سے ہی دوسری چیزوں کی محبت بہت زیادہ ہو۔ تو جب انسان تزکیہ کرتا ہے، آہستہ آہستہ دل صاف ہوتا ہے، دل میں اللہ کا نور آنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو صفات بتائی جائیں گی نا اب ان میں، پہلی 10 آیات میں، یہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ المومنون کی پہلی 10 آیات والی صفات اپنے اندر پیدا کر لے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ سٹیپس ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ اللہ کے قریب کریں گے اور ہم جو ہیں اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ تو
یہ چیزیں پیوریفیکیشن کے میتھڈ میں آتی ہیں۔ پھر جب انسان اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا شروع کرتا ہے، اپنی برائیوں کو ختم کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے نور کو پا سکے، تو آہستہ آہستہ پھر بے حیائی اور بری چیزوں سے وہ دور ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لغویات سے تو وہ پہلے ہی بچ رہا ہے، پھر وہ اپنی برائیوں کو بھی دور کر رہا ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تزکیہ کر رہا ہے۔ پھر جو پہلا کام آتا ہے وہ کیا ہے؟ والذین، نیکسٹ آیت دیکھیں، اور وہ لوگ ہم کی ضمیر اب کدھر جا رہی ہے؟ کامیاب ہونے والوں کی طرف، خشوع کرنے والوں کی طرف، لغو سے اعراض کرنے والوں کی طرف، پھر اپنے آپ کا تزکیہ کرنے والوں کی طرف، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ لِفُرُوجِهِمْ حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ پھر اپنی آنکھ کو بھی بچاتے ہیں بے حیائی سے، اپنے کانوں کو بھی بچاتے ہیں، کیونکہ یہ آنکھیں اور کان، منہ، زبان، یہ کھڑکیاں ہیں ہمارے دل کی۔ جب ہم آنکھ سے کچھ برا دیکھتے ہیں یا بے حیائی کا دیکھتے ہیں تو شیطان اس راستے سے ہمارے دل میں چلا جاتا ہے۔ کچھ ہم برائی کا سنتے ہیں، جیسے ہم نے گانوں کے بارے میں بات کی نا، گانے کیا ہیں؟ جو سانگز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سانگز اگر آپ ان کی شاعری پہ غور کریں نا، وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا گنگنا رہے ہوتے ہیں جو سنگرز ہیں، تو ان کی جو شاعری وہ بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں موسٹلی۔ تو وہ چیزیں جب آپ سنتے ہیں بہت زیادہ تو وہ کانوں کے راستے شیطان ہمارے دلوں میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ زبان کے بعض گناہ ایسے ہیں، جب ہم زبان کو استعمال کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، دوسروں کو ہرٹ کرتے ہیں، پھر ایسی بات کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، تو پھر منہ کے ذریعے، یہ کھڑکیاں ہیں ہمارے دل کی، اس کے ذریعے شیطان اندر جاتا ہے۔ شیطان گھات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے ان جگہوں پر کہ کب انسان ان چیزوں میں انوالو ہو اور وہ پھر راستہ بنائے دل تک پہنچنے کا۔ تو چونکہ ہمیں دل کو پیوریفائی کرنا ہے نا، اپنے دل کو ہمیں قلب سلیم بنانا ہے، خوبصورت دل بنانا ہے، تو اس لیے ان سب چیزوں کی حفاظت ضروری ہے۔ پھر شرمگاہوں کی حفاظت، حیا کا جو ایک کانسیپٹ ہمارے اندر ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم ایسی سوسائٹی میں یا ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جن میں حیا کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو پھر آہستہ آہستہ ہمارے لیے بھی جو ہے نا وہ الارم ختم ہو جاتا ہے۔ ایک الارم ہے نا، جسے میں نے آپ کو کہا نا کہ دل میں ایک گلٹ کا آنا، وہ ایک الارم، آپ اس کی اگزامپل لے لیں، وہ الارم بجنا ضروری ہے کہ یہاں پر اب میری لمٹ ہے۔ ایک مسلمان اپنے ارد گرد حفاظت کا دائرہ کھینچتا ہے، وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے ہر چیز کرنا ممکن نہیں ہے، اس کو کہیں جا کر اپنے آپ کو سٹاپ کر دینا ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں جن میں بے حیائی ہے، جو آپ کو آپ کی شیم فل چیزوں کو جو ہے، اس کو کیسے میں ایکسپلین کروں، کہ جیسے اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ ہمارے جو پہلے پروفٹ تھے، ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہماری والدہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا۔ جنت میں جب وہ گئے تو سب چیزیں کرنے کو اجازت تھی، ہر چیز کی اجازت تھی انہیں، بس ایک چیز سے روکا گیا۔ جب ان سے وہ نافرمانی ہو گئی اللہ کی، تو سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے عیاں ہو گئی، اور انہوں نے کیا کیا؟ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کیا نا، جیسے قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ جنت کے پتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ لیا۔ تو یہ جو حیا ہے نا، فطرت میں ہے ہمارے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو جیسے اب ہم یہاں دیکھتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں لباس کے بارے میں یہ لوگ احتیاط نہیں کرتے، جب گرمیاں ہوتی ہیں خواتین ایسا لباس پہنتی ہیں، ہم لوگ جب مستقل اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں، ظاہر ہمارے بچے بچیاں ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو جب بہت کانسٹنٹلی ان سب چیزوں کو ہماری نظریں دیکھتی رہتی ہیں نا، تو وہ جو الارم ہے وہ بجنا بند ہو جاتا ہے کہ کہاں ہماری لمٹ تھی۔ تو اس چیز کی حفاظت بہت ضروری ہے، وہ الارم بجتے رہنا چاہیے دل کے اندر، اور وہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب ہماری نمازیں درست ہوں گی۔ یہ ہر چیز ایسے ایک دوسرے کے ساتھ تسبیح کے دانوں کی طرح کنیکٹڈ ہیں کہ ان کو الگ الگ نہیں کر سکتے۔ حیا کا جو ایک کانسیپٹ ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو جی چاہے کرو، جب انسان کے اندر سے حیا کا ختم ہو جاتا ہے نا الارم، تو پھر تو اللہ کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ پھر جو مرضی گناہ کرو۔ تو اپنے آپ کو خاشع بنانے کے لیے وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی
حفاظت کرتے ہیں، اپنے شیم والے جو پارٹس ہیں ان کو چھپا کر رکھتے ہیں، اور ایسی تمام چیزیں جو بے حیائی کی طرف انسان کو لے کے جائیں وہ ان پر بند باندھتے ہیں۔ ایسی موویز جس میں برے سینز ہیں، دیکھیں اگر پوری مووی آپ دیکھنے تھیٹر میں گئے ہیں، اس میں کوئی ایک دو سین ایسے آئے ہیں جو حیا کے تقاضے کے خلاف ہیں، جو کوئی حیا دار انسان نہیں دیکھ سکتا ہے اس کو، تو آپ اس کو دیکھ لیں اور یہ کہیں کہ جی چلو مووی تو اچھی تھی، اس میں کچھ تھوڑا سا ہی تھا نا۔ نہیں، جب آپ پانی کا ایک گلاس پیتے ہیں اور اگر اس پانی کے اندر آپ کو شک بھی پڑ جائے کہ 2-3 ڈراپس گندگی کے پڑ گئے ہیں، تو کیا آپ وہ پانی پئیں گے؟ ہرگز پانی وہ آپ نہیں پئیں گے، آپ چھوڑ دیں گے اس کو۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہماری طبیعت یہ گوارا کر سکتی ہے، ہماری حیا کیسے یہ گوارا کر سکتی ہے کہ جس چیز کے اندر تھوڑی سی بھی بے حیائی ہے ہم اس کو دیکھ لیں؟ تو اس لیے ان سب چیزوں کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جو لڑکے ہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ ایک فاصلے پہ رہیں گے، ٹھیک ہے، اور بے تکلفی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے دین کے اندر یہ جو سیکس کا ڈسپلن ہے نا، یہ بہت خوبصورت ڈسپلن ہے کہ لیڈیز الگ اور جینٹس الگ، ان کی مکس ہونا، ان کا مکس ہونا، ایسی گیدرنگز ہونی، یہ سب چیزیں جو ہیں ان پر بند باندھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ چیزیں پھر یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے، پھر آگے سے آگے انسان آگے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو اپنی حیا کی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو حیادار بنانا، اپنے شیم فل پارٹس کو چھپا کر رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید تھوڑی سی بات کریں گے۔ آئی ہوپ کہ میں صحیح سے بیان نہیں کر پائی ہوں یا صحیح سے سمجھا نہیں پائی ہوں، تو میں اس کے ساتھ، یعنی ہم قرآن کے ساتھ انصاف کبھی کر ہی نہیں سکتے، جتنی بھی کوشش کر لیں ہم صحیح طریقے کے ساتھ نہ سمجھ پاتے ہیں نہ بیان کر پاتے ہیں، لیکن ہم ایک کوشش کرتے ہیں، جیسے میں ایک کوشش کر رہی ہوں، آپ بھی خود کے لیے کوشش کریں کہ ہم سمجھیں ان آیات کو، اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس آیت کو، 5 نمبر آیت کو پھر ڈیٹیل کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔